بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے دیش میں ایک ہی وسیم رضوی ہے، مگر یہ کہ حیدرآباد دکن میں ایک اور وسیم رضوی وہ بنام شیخ شکیل احمد پیدا ہو گئے۔ یہ صرف نام بدلا ہوا ہے، مگر دونوں کی سیرت ایک ہی نظر آ رہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وسیم رضوی لعنت اللہ علیہ نے جان عالم علت غائی کائنات اشرف موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، نازیبہ الفاظ استعمال کیا، تو ہم اس پر مسلسل لعن طعن کر رہے تھے کہ یہاں پر شیخ شکیل احمد نے ہم نام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ دیکھیں، کوئی پڑھا لکھا تو نہیں کہوں گا کہ لکھا پڑھا کوئی آپ کے عربی داں، کیونکہ اکثر حضرات عربی کی بہت دہائی دیتے ہیں، تو چنانچہ کوئی لکھا پڑھا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ مگر جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں حق الیقین کا، اسی کتاب کو اور پڑھ لیتے ہوتے کہ اس میں لکھا ہے کہ وجود غیبت 12ویں امام حضرت صاحب الامر علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان۔ جاننا اور معلوم ہونا چاہیے کہ خاصہ و عامہ نے بطریق ہائے متواترہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے خروج کی حدیث روایت کی ہے، جیسا کہ بروایت ابو ہریرہ جامع الاصول میں، صحیح بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی سے روایت کی ہے۔ پھر اسی کتاب میں آگے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب کہ تمہارے درمیان فرزند مریم ہوگا اور تمہارا امام تم سے ہوگا، یعنی حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجو۔ اور بروایت صحیح مسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے ہمیشہ ایک گروہ حق پر مقاتلہ کرے گا اور قیامت تک غالب رہے گا۔ پس عیسیٰ بن مریم آسمان سے نیچے اتریں گے، اس وقت عیسیٰ سے ان کا امیر کہے گا کہ آؤ ہم لوگ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب یہاں پر غور کریے کہ شکیل صاحب اس میں کیا لکھا ہے کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، تو اس وقت عیسیٰ سے ان کا امیر کہے گا۔ ابھی آپ یہ نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ کے امیر کون ہیں اور کیا کریں گے۔ جب ظہور ہوگا تو کون نماز پڑھائے گا اور کون ان کے پیچھے نماز پڑھائے گا، یہ سب اسٹڈی کریں جی۔ اور یہ جو کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں اس سلسلے میں بھی اتنا عرض کر دوں شکیل احمد کے لیے کہ دیکھیں، یہ کتاب ہے معارف الاخبار ثقۃ الاسلام کلینی اور کافی جی۔ یہ کتاب اس میں لکھا گیا ہے کہ کتب اربع کی احادیث، جو 4 کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، شیعوں کی کتاب جو آپ مسلسل کہہ رہے ہیں، کتب اربع کی احادیث فرقہ شیعہ میں معتبر و مستند سمجھی جاتی ہیں، مگر ان کے معتبر و مستند ہونے کی یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جس میں شرائط قبول موجود نہ ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے، سمجھیے یہ بات کو، بہت اہم ترین بات ہے۔ اصول کافی میں آپ کوئی حدیث دیکھے اور بتا دیے کہ یہ حدیث تو نہیں، اس کو قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں کیا لکھا گیا ہے غور فرمائیں۔
یہ فرقہ شیعہ میں معتبر مستند سمجھی جاتی ہے، مگر ان کے معتبر مستند ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جس میں شرائط قبول موجود نہ ہوں تو صرف اس بنا پر حجت ہو جائے کہ کتب اربعہ میں موجود ہے۔ جی ایسا نہیں ہے، کتب اربعہ میں اگر کوئی روایت مل رہی ہے تو وہ ہمارے لیے حجت ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے سلسلے میں بھی پیغمبر اسلام میں کچھ بتا کر گئے ہیں کہ حدیث کو کیسے پرکھا جاتا ہے۔ رہی بات، آخر میں اتنا کہہ دوں گا شیخ شکیل احمد سے کہ یہ کتاب جو ملعون شائع کیا ہے وسیم رضوی لعنت اللہ، جی وہ اس کتاب میں اس کمبخت نے 350 ریفرنسز دیے ہیں، جی اس میں تقریباً 350 ریفرنسز دیے، تو آپ اس پہ اسٹڈی کرو۔ یہ 350 جو ریفرنسز ہے، یہ کون کون سی کتاب کا حوالہ دیا ہے وسیم رضوی، جی تو یہ ریفرنس تلاش کر کے وسیم رضوی کو منہ توڑ جواب دینا۔ ہم تو الحمدللہ ہم دے رہے ہیں، اور یاد رکھو اگر پیغمبر اسلام سے تم کو محبت ہے تو یہ اپنی کتاب، تمہاری کتاب، یہ والے نہیں دینا۔ جس کتاب میں بھی پیغمبر اسلام کی شان میں اگر گستاخی کی ہے اور بنص قرآنی کہ خداوند عالم کرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ خداوند عالم اپنے حبیب خاص سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اجر میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تمہارے اقربا سے مودت۔ تو اقربائے پیغمبر اسلام کون ہیں؟ تو کہنا ہوگا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ جی جب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے اگر محبت ہے تو ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو اپنی کتاب، پرائی کتاب یہ نہیں، جو بھی کتاب ہو اگر غلط ہے تو غلط کہہ دو، تو سمجھوں گا کہ واقعتاً تم پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ وسیم رضوی کو چھوڑ دیے، بھی پیغمبر اسلام کو چھوڑ دیے، چھوڑ کے آپ شیعہ 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 کر رہے ہیں۔ یہ اس سے قبل بھی میں جواب دے چکا ہوں کہ یہ سلمان رشدی کیا ہے، وہ تسلیمہ نسیم کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہم کہہ چکے ہیں۔ اب اسی چیز کو کئی لوگ دہرا رہے ہیں، اس لیے میں اس کو پھر نہیں دہرانا چاہ رہا تھا، مگر مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے مجھے۔ اس میں شیعہ سنی مت کریں آپ، جی یہ غیر ضروری کی، اور اتنے جذبات میں مت آئیں۔ ایسا دکھ رہا ہے آپ میں قوت غضبیہ بہت بڑھ گئی ہے۔ قوت غضبیہ کا بڑھ جانا بھی مرض ہے، اعتدال میں ہونا چاہیے، کیونکہ نفس کی جو قوتیں ہوتی ہیں، جو 4 قوتیں ہیں، اس میں قوت شیوانیہ ہے، قوت عاقلہ ہے، قوت غضبیہ ہے۔ تو اب آپ کی قوت غضبیہ بڑھ گئی ہے۔ جب قوت غضبیہ بڑھ جاتی ہے تو اطلاق انسان نہیں ہوتا بلکہ جانور کا اطلاق ہوتا ہے۔ جی جانوروں جیسی حرکت مت کرو، پیس آف مائنڈ ہو کر اطمینان کے ساتھ کتاب پڑھو۔ جی یہ شیعہ سنی مت کرو۔ جی الحمدللہ اچھا ماحول ہے، اچھا ماحول رہنے دو۔ آؤ تم اور ہم دونوں مل کر وسیم رضوی پہ لعنت پڑھیں گے۔ اب جب وسیم رضوی پہ لعنت پڑھے تو 12 امام کی شان میں جو بھی گستاخی کرے ہیں تو ان پر بھی لعنت پڑھیں گے۔ بس یہ کہتے ہوئے آپ تمام حضرات سے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔